السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مولا علی کردستانی پاکستان کے اندر 8 نومبر کو سننے میں آیا تھا، کافی فون آئے کہ اس سے رقیہ کروانا، اس سے دم کروانا کیسا ہے، اس کی حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دم کا تو انکاری نہیں ہے۔ ہم صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر دم کی حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے، اللہ شفا دیا کرتے تھے، صحابہ کرام دم کیا کرتے تھے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دم کیا کرتی تھی۔ قرآن کے اندر بھی اس کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب بات رہی کہ قرآن کا کوئی خاص حصہ ہے یا قرآن کی کچھ آیات ہیں جو خاص کسی دم کے لیے، کوئی کسی دم کے لیے یہ ہیں؟ نہیں میرے بھائی، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کسی بھی مرض، وہ روحانی مرض ہو یا وہ جسمانی مرض ہو، اللہ نے اس قرآن کے اندر شفا رکھ دی، سورہ فاتحہ سے لے کر۔ مثلا ابو سعید صحابی رسول، صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر حدیث موجود ہے، ایک قبیلے سے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے گزر رہے ہیں، تو وقت ہوا ہے رات کا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا سیدنا ابو سعید اور ساتھ آپ کے ساتھیوں نے، اور ان قبیلے والوں سے، ان بستی والوں سے ان صحابہ نے کھانا چاہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمیں کھانا دو، ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو اس بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حکمت، رات صحابہ نے ادھر پڑاؤ ڈالا تو اسی بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بچھو نے کاٹا تو طبیبوں نے بھی علاج کیا، حکیموں نے بھی علاج کیا، جناب ڈاکٹروں نے بھی علاج کیا، اور جتنے وہاں دم جھاڑ کرنے والے، منتر پڑھنے والے تھے، سب نے علاج کیا، برحال سردار کی درد میں کوئی فرق نہ پڑا۔ اب یہ پریشان، سردار کہنے لگا یار وہ جو لوگ آئے تھے نا، وہ مجھے لگتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، جاؤ ان سے پتہ کرو، ان میں سے شاید کوئی علاج کرنے والا ہو، کوئی علاج جاننے والا ہو۔ یہ چند لوگ وہاں سے نکلے قبیلے سے، اب ان صحابہ کے پاس ہے، سلام بلایا، السلام علیکم، آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے؟ بھئی ہوا کیا ہے، کس چیز کا علاج کروانا ہے؟ بھئی ہمارے سردار کو، ہمارے نمبردار کو، ہمارے چودھری کو، قبیلے کے کو سانپ نے یا بچھو نے، کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، درد اتنی ہے، فاقہ نہیں ہو رہا، ہم نے علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم آپ کے پاس آئے، کوئی آپ میں سے علاج کرنے والا ہے؟ تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میں علاج جانتا ہوں۔ تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے گئے، اس سردار کو دم کیا، دم کرنے کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو یہ واقعہ جب اللہ کے رسول کو سنایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید پھر آپ نے کیا پڑھا؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دم بتلایا ہی نہیں کہ سانپ کاٹ لے تو اس کو یہ دم کر دو، بچھو زہریلی چیز کا یہ علاج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سعید پھر آپ نے کیا پڑھا اس پر؟ اللہ کے رسول جی میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا ابو سعید آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے، اس کے اندر شفا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، سورہ فاتحہ، پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، اس فاتحہ کے اندر کہیں شفا کے لفظ آئے نہیں آئے میرے بھائی۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھ دی،
قرآن ہے جو آیت جو سورت پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ اسی طرح مولانا علی کردستانی وہ جب اس کے سامنے مریض آتا ہے اس کے اوپر وہ قرآن پڑھتا ہے، یہی آیت پڑھتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے کو سورہ جن کی ابتدائی 1-2 آیات پڑھتا ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ آیتیں پڑھتا ہے۔ بس اتنا ہی پڑھنے سے وہ مریض کو 3 سے 4 منٹ میں مریض ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کسی کے خلاف نہیں ہم بات کرتے، بات وہ ہے جو لوگوں تک صحیح پہنچ جائے۔ کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو ایسے ہی ہے نا، ہمارے اب مسلمانوں کی حالت اور کیفیت یہ ہو چکی ہے، اگر کوئی کسی کو کہہ دے نا یار آپ کا جو کان ہے نا وہ کتا لے کے بھاگ گیا، تو وہ آدمی ایسے ہم ہیں، اتنی ماشاءاللہ اللہ نے شعور دیا ہے کہ کبھی کان کو نہیں دیکھیں گے، کتے کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے پہلے اپنے کان کو دیکھ لوں ساتھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ او بھائی کتا لے بھی کیا ہے کان تو بوٹی وہ تو چبا کے کھا جائے گا۔ میرے بھائی پاکستانیوں کی حالت اور صورت حال یہ ہے بس کہ ان کو تھوڑا سا سوراخ مل جائے پھر اس طرح یہ ٹوٹ پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے، نہیں انہوں نے کبھی تحقیق کی۔ بھائی مولانا علی کردستانی میری ایک رقیہ کی یہ جنات اور جادو کا کافی میرا الحمدللہ تجربہ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ اس میں تجربہ دیا ہے۔ میں نے اس کی نا کافی ویڈیوز دیکھی، مجھے جب اس نے 8 نومبر سے پہلے ہی آنا تھا نا، 8 نومبر والے دن پاکستان کے اندر تو کافی کالیں آئیں بھائی آپ کا اس کے بارے کیا خیال ہے۔ میں نے اس وقت پھر اس کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی، میں نے کہا اس کی تحقیق کروں، اس کا دم کا طریقہ کار کیا ہے۔ بھائی وہ دم کیا کرتا ہے، کس طرح وہ دم کر رہا ہے؟ کہ وہ دم کر رہا ہے گونگے اور بہرے لوگوں کا۔ اس کا اعلان ہے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس کے یہ لفظ ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور وہ گونگے بہرے اس کے پاس آ رہے ہیں، پہلے ایران عراق میں، پھر یہ سعودیہ میں، ترکی میں، پھر وہ 8 نومبر کو ابھی یہ پاکستان میں آیا ہے۔ تو بھائی اس کے پاس گونگے بھی آ رہے ہیں، بہرے بھی آ رہے ہیں، اور ان کا وہ علاج کر رہے ہیں۔ بھائی ایک بات ہے، ماں باپ جو ہے نا، اس کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے، وہ بہرا ہے یا گونگا ہے نا، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جہاں بھی ان کو کوئی بتلاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس، جہیں بھی اس کو لے کے جاؤ وہ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں، پیسہ اس پہ خرچ کریں گے۔ ماں باپ ہے نا اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرے گا۔ بہرحال وہ جب تھک جائے گا، ہار جائے گا، تو کہیں شفا نہیں مل رہی، میرا بیٹا بول بھی نہیں سکتا، میری بیٹی سن بھی نہیں سکتی، تو اب میرے بھائی ان کو تو کہیں بھی بولا جائے گا وہ جائیں گے، تو میرے بھائی پھر بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے مولانا علی کردستانی کا؟ ایک اس کے پاس بچہ آتا ہے اور اس پر یہ کان کبھی اس کے ادھر کھینچتا ہے، کبھی یہ گردن کی شریانوں کو دبا رہا ہے، وہ مریض اور وہ بچہ چیخ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کہیں میری جان چھوڑ دے، اس سے بہتر تھا کہ میں ٹھیک نہ ہوں، جتنا یہ مجھے دبا رہا ہے۔ وہ بچہ چیخ رہا ہے اور یہ کانوں کو کھینچ رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے میرے بھائی، ایکٹنگ اور ڈرامے کر رہا ہے، اور ساتھ ایک ہی آیت کو پڑھ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے کان کے قریب ایسے تاڑی مارتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہاں کچھ سنا، وہ بچہ ایسے کچھ بھی اشارہ کر دے، اللہ اکبر اللہم صلی علیہ، بس ڈرامہ کر دیا، ساتھ شور مچا دیا، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے لوگوں کے اندر دکھانے کے لیے، دیکھو اس نے سننا شروع کر دیا۔ ایک آدمی گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا، بچی ہے، بچہ ہے، جوان لڑکی ہے، لڑکا ہے، اس کو کیا کرتا، اس کا طریقہ کار کیا؟ اس کے پاس آیا، اس کے پاس رہا، وہ ماکس ہے، اس کی زبان کے اندر اس طرح دبانا شروع کر دیا، ایک آیت پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کو زبان کو کھینچ رہا ہے اور ایکٹنگ کر رہا ہے، اور ساتھ اس کا کہتا اللہ اللہ، بولے اللہ۔ اب بھائی گونگا جو بھی ہے نا، اب یہ تجربہ کر لے، بھائی گونگا ویسے ہی جتنے بھی گونگے ہیں نا، ان کو یہ ویسے ہی شور بہت مچائیں گے، کی یہ آوازیں لگاتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کا یہ تو تجربہ ہوگا، ان کے پاس آپ بیٹھتے ہوگے، سنتے ہیں لفظ ایک ایسا لفظ ہے، یہ اس طرح کے لفظ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کی ایک زبان اس طرح کی۔ تو جب لفظ اللہ یہ بلوائے گا اور کچھ بھی نہیں بلوائے گا،
بس اس کو کہے گا اللہ، وہ کہے گا اس وقت ساتھ ہی شور مچا دے گا، شوبدہ باز آدمی ہے، ڈرامے باز آدمی ہے، ساتھ ہی شور مچا دے گا، اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ، سن لیا، بس سارے لوگ خوشی کے مارے، بھائی واقعی اس نے سن لیا۔ اور میرے بھائی پاکستان کے اندر وہ آیا، ایک مریض دکھائیں، اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مریض گئے ہیں جو اس کا ٹھیک ہوا۔ اب کیا ہے، اب پھر اسپیشلسٹ جتنے ڈاکٹر ہیں ان کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ پاکستان کے اندر یا سعودیہ کے اندر تھا یا ترکی کے اندر تھا، یہاں بھی یہ پہنچا، وہاں پہ یہ ڈاکٹر، ان کی تو ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ جو مریض ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ چند لمحوں میں اس کو ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ دھوکہ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، جو آپ کے ایمان کو یہ برباد کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ نبی کا ہوتا ہے، کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کی ہوتی ہے۔ ایک میری بات یاد رکھنا، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا میرے بھائیو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے، فرعون کے جادوگروں کے سامنے کھڑے تھے، تو فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کا حکم آیا، میرے پیغمبر یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو نیچے پھینک دو۔ نیچے پھینک دیا، اب وہ بہت بڑا ایک اژدہا سانپ بن گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے سے گھبرائے یا نہ گھبرائے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں، اپنے معجزے سے ہی ڈر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، مجھے تو ڈر ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوجیں لگی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، آگے پانی تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اسی سے میرے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا نہیں علم تھا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا۔ فرمایا اس کو پانی کی چھاتی پہ مارو۔ مارا، اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا مارو تو صحیح میرے پیغمبر، مارا تو اللہ نے رستے دے دیے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ جو انبیاء کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائی جو کرامت ہوتی ہے یہ کبھی ہوتی ہے ظاہر، اللہ چاہتا ہے اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے پھر کرامتیں ظاہر کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی اور نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ولی لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ سے ایسے کوئی کام ہو جاتے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر بار نہیں، ابھی کسی سے ولی نے مبالغہ کیا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے ولی نے کہا کہ اگر آپ ایمان لے آؤ، اگر اس کو آگ لگ جائے، آپ جھوٹے ہو تو میرا رب سچا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میرا رب سچا ہے، آپ کا رب۔ تو وہ اللہ کا ولی دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ یہ رومال اس کو آگ لگ جائے، اس کو جلا دو، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے اگر اس کے رومال کو آگ لگ گئی، اس وقت وہ جل گیا، تو یہ ہے اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو۔ ابھی میں آپ کو یہ سمجھا، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر بار نہیں ہوتا میرے محترم بھائی۔ دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ معجزے ظاہر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اب میرے محترم بھائیوں، ادھر نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی انگلی کا اشارہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ ادھر جنگ احد ہے، احد کے اندر صحابہ کا شہید ہونا، اللہ کے رسول پاس ہیں، اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہونا، اللہ کے رسول کے دانت شہید ہونا، اللہ کے رسول کے صحابی سیدنا حمزہ، آپ کے چچا کے ٹکڑے کفار نے کیے، ان کے جسم کے انگ کو کاٹ ڈالا ایک ایک کو، اللہ کے رسول سامنے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے دعائیں نہیں کی؟ اللہ میرے صحابہ، اللہ میری جماعت، اللہ میرے دوست،
کیا اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی؟ اللہ کے رسول اس وقت انگلی کے اشارے سے سب کو کاٹ نہیں سکتے تھے؟ اس کا مطلب ہے اختیار میرے رب کے پاس ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشک کے اندر اپنی انگلی ڈالیں، اپنا لب ڈالیں، کئی صحابہ پانی اس مشک سے پی لیں اور کئی جانور اس مشک سے پانی پی لیں اور مشک پھر بھی اسی طرح بھری کی بھری رہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، پر معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتا ہے اپنے انبیاء کے ہاتھ سے معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور نبی کی بات سنیں، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں؟ انسانیت کے دوسرے باپ کہا جاتا ہے، انسانیت کے دوسرے باپ سیدنا نوح علیہ السلام۔ ایک طرف سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، سامنے بیٹا پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہے، اللہ میرے جگر کا ٹکڑا، اللہ میرا خون، اللہ میرا لخت جگر، اللہ میرا بیٹا، اس کو بچا لو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بچا یا نہیں بچا میرے محترم بھائیوں؟ اس کا مطلب ہے اختیار انبیاء کے پاس بھی نہیں، اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی لمبی ایک لڑی چلی انبیاء کی، جس نسل سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، باپ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اختیار نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھ لیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دوں، اپنے بیٹے کا گلا چھری چلا دوں، ذبح کر دوں، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام چاہتے ہیں میں ذبح ہو جاؤں، میرے گلے پہ چھری چل جائے۔ دو نبی ہیں، ایک نبی کہتا ہے چھری چلا دوں، دوسرا نبی کہتا ہے میرے گلے پہ چھری چل جائے، اور چھری بھی تیز ہے۔ میرے بھائی دو نبی چاہ رہے ہیں، پھر چھری چلی کیوں نہیں چلی؟ اسماعیل علیہ السلام چاہتا ہے میرا گلا کٹ جائے، ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں کاٹ دوں، پھر کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نبی بھی چاہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی سارے اختیار میرے رب کے پاس ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، کرامت ولی کی ہوتی ہے۔ جس نے معجزے کا انکار کیا اس نے شریعت کا انکار کیا۔ میرے محترم بھائی، انبیاء کے معجزے حق ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالیں، ہاتھ چمکتا ہوا نظر آئے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام ایک ہنڈیا کے اندر اپنا لب ڈالیں، 1400 صحابہ کھائیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا پیغمبر علیہ السلام پر ایمان ہے۔ یہ انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، جو میرے محترم بھائیوں مثال احد کی دینے کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دینے کی، سیدنا نوح علیہ السلام کی دینے کی۔ ہر بار ایسا کام نہیں ہوتا کہ جو آدمی کہتا جاتا ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، وہ صالح آدمی ہے۔ اس کے پاس ایک بہرا یا گونگا آدمی آیا، اس نے اپنے رب سے دعا کر دی ہاتھ اٹھا کے، اللہ اس کو کان دے دو، اللہ یہ سن سکے، اللہ اس کو زبان دے دو، یہ بول سکے۔ اللہ میں آپ کا بندہ آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو زبان بھی دے دے، اللہ اس کو سننے کی صلاحیت بھی دے دے۔ یہ اس ولی کی کرامت ہے۔ اب ہر بار ہی وہ ایکٹنگ کرتا چلا جائے اور وہ جناب اس طرح اس کے پاس مریض آئیں، ان کے کان کو کھینچ رہا ہے، کبھی دبا رہا ہے، کبھی گلا دبا رہا ہے، تو میرے محترم بھائی یہ ولی کی نشانیاں نہیں، یہ شعبدہ باز کی نشانیاں ہیں۔ آپ کہیں گے میرے محترم بھائی کہ یہ کرامت، یہ ساری چیزیں، یہ میرے محترم بھائیوں کیا ہے جو ہوتی ہے میرے محترم بھائی کرامت؟
یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اب بات رہی مولا علی کردستانی کی، یہ میرے محترم بھائی ایک شعبہ ہوا ہے، قوم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، اور قوم بس اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایک شعبہ باز آدمی ہے، اپنے ایمان کو دیکھیے، ایسے کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں اس آدمی کو، اس مولا علی کردستانی کو، ایک مریض میں اس کے پاس لے کے جاؤں گا اور وہ اس کو ٹھیک کرے، اور انشاءاللہ اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ پاکستان کے اس کے پاس گئے جن کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا، بس یہ ڈرامے بازی اور یہ ایکٹنگ کرنے والا آدمی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آدمی ہے نا اس طرح کا، ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ہلدی لے لینا، ہلدی، اور اس کو جناب ساتھ عکر کرا لے لیں، ان دونوں کو پیس کے سفوف بنا لیں۔ سفوف بنا کر کے ان کو کسی شہد میں یا پانی کے اندر حل کر کے نا اس سفوف کی ایک گیند بنا لیں، جس طرح آٹے کا ایک پیڑا کیا جاتا ہے گول کر کے، تو اس کو سائے پہ خشک کر لیں۔ سائے پہ خشک کر کے اس کو نیچے چادر بچھا کے یا قلیم کے اوپر اس کو آگ لگا دیں، قلیم نہیں جلے گا، کپڑے نہیں جلیں گے۔ یہ ہوتا ہے شعبہ باز لوگ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی یہ شعبہ بازی کرنی، یہ لفظ اللہ بلا کر کے لوگوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ دیکھو اس نے بولنا شروع کر دیا، ساتھ اس کے کان کے اندر تاڑی مارے گا، ہاتھ پہ ہاتھ مارے گا، آواز سنا، وہ تھوڑا سا سارا یا کچھ دیکھتا ہے تو پھر یہ شور مچانا شروع کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور ساتھ ہی جناب یہ اللہ اکبر کہنا، اور ساتھ اس کا ماتھا چومنا، اس کے بوسے لینے، اور ساتھ اس کو ٹور دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں دیکھ کے، یہ شعبہ بازی چیزیں دیکھ کے آپ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک اور اس سے بڑے شعبہ باز سے ابھی آپ کی ملاقات کرواؤں، اس کا بھی آپ کو تعارف کرواؤں کہ وہ شعبہ باز کون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا شعبہ باز آنے والا ہے، ایک ایسا آنے والا ہے جس کا نبی پاک علیہ السلام نے نام دجال بتا دیا ہے۔ وہ دجال آئے گا اور وہ لوگوں کے سامنے ایک بستی سے گزرے گا، اس بستی والوں کو بولے گا آپ مجھے اپنا رب مان لو، میں آپ کا رب ہوں۔ وہ بستی والے کہیں گے آپ ہمارے رب نہیں ہو، آپ کو ہم رب نہیں مانتے، آپ پر ہم ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے۔ وہ بستی والوں کو کہے گا اچھا آپ ایمان لے کر کے نہیں آتے ہو، پھر دیکھو وہ آسمان کو حکم کرے گا آپ برسنا چھوڑ دو، زمین کو حکم کرے گا اپنا اناج اگانا بند کر دو، اور چپاؤں کو یہ کہے گا، فصلوں کو حکم کرے گا آپ خشک ہو جاؤ، یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ لوگ بھوکے رہیں گے، ان پر قحط آ جائے گا، یہ پریشانی کے دن گزاریں گے۔ دوسری بستی والوں کے پاس گیا، ان کو کہنے لگا آپ مجھے اپنا رب مانو۔ اس بستی والوں نے اس کو رب مان لیا، یہ آسمان کو حکم کرے گا آپ خوب برسو، زمین کو حکم کرے گا اپنے جو اناج ہیں جو اس طرح اپنے بہر نکال دو۔ حدیث میں آتا ہے زمین اپنے جو خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ اس طرح بہر آئیں گے جس طرح مکھیاں ہوتی ہیں یہ بن بن کر کے نکلتی ہیں یا یہ چلتی ہیں، اس طرح یہ خزانے بہر آئیں گے، اور یہ لوگوں ایک ان کی جو فصلیں ہیں وہ جناب اچھی ہوں گی، اور ان کی جو گائیں اور بھینسیں ہیں وہ صبح کو نکلیں گی، چر کے آئیں گی واپس، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور یہ خوب مزے سے کھائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جب یہ حالت اور کیفیت ہوگی، آج ہمارے ایمان کی حالت اور کیفیت یہ ہے، مولا علی کردستانی کو دیکھا اس کے پیچھے بھاگ پڑے، کسی اور کو دیکھا اس کے پیچھے بھاگ پڑے، کبھی ہم نے تحقیق کی نہیں ہے، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اس وقت ہمارے ایمان کی حالت اور کیفیت کیا ہو گئی؟ جس دجال سے، جس شعبہ باز سے ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنی امت کو ڈرایا کہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑے بڑے اس فتنے کے اندر آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر دجال کے فتنے میں آئیں گی تو سب سے زیادہ عورتیں آئیں گی، کیونکہ عورتوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علم کا سیکھنا ضروری ہے، علم کا آنا پاس ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شعبہ باز آدمی ہے، یہ ہمارے ایمان کا جناب ڈاکہ مارنے والا آدمی ہے، یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے والا آدمی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یہ دجال
जब एक आदमी के पास जाए, एक जगह पे अपना पड़ाव करेगा, इसके पास एक आदमी को कहेगा अपना रब मानो मुझे, वो रब मानने से इनकार कर देगा, कहेगा आप तो हो ही झूठे। अपनी ये कौम को दिखाने के लिए, अपने मानने वाले को दिखाने के लिए, अपनी फौज को दिखाने के लिए, उनका यकीन पुख्ता करने के लिए ये कहेगा अगर मैं आपके माँ बाप को बुलाऊं, उनको कब्रों में उठा के लाऊं, तो फिर आप अपना रब मानोगे मुझे। ये इसी तरह इसके अम्मी अब्बू को आवाज़ देगा, इसका माँ बाप कब्रों से बाहर आएगा, कहेगा बेटा ये आपका रब है, इसको मान लो। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये दज्जाल मुर्दों को उठाने की इसके पास ताकत होगी, अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया होगा, आज तो थोड़ी सी बात देख करके आपका ईमान ज़ाया हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हो, कहते हो जो कुछ है यही है। और उस वक्त आपके ईमान की हालत और कैफियत क्या हो गई, जब वो आपके माँ बाप को भी जिंदा करेगा। एक आदमी के पास जाएगा, उसको कहेगा अपना रब मान लो मुझे, वो इनकार कर देगा, कहेगा आप मेरे रब नहीं हो, मेरा रब काना नहीं है, आप तो काने हो। ये कहेगा अच्छा मुझे नहीं मानते हो, ये गुस्से में आ जाएगा और ये दज्जाल अपने फौज को कहेगा आरा ले करके आओ। ये आरा ले करके आएंगे, इसके सर पे राख करके इसके दो टुकड़े कर देगा, कहता देखा मैं इस चीज़ पे इख्तियार रखता हूँ मारने पे। फिर ये इसकी फौज देख रही है, इसके मानने वाले देख रहे हैं, फिर इसको कहेगा खड़ा हो जा, ये खड़ा सही हो जाएगा, उसको जिंदा कर देगा। मार करके जिंदा करने वाला शोबदाबाज आदमी ये झूठा हो सकता है, ये दज्जाल है। तो मेरे मोहतरम भाई आज अपने ईमान और हालत कैफियत देखो, जो थोड़ी सी आपको ये चीज़ें देखता हो उसके पीछे टूट पड़ते हो, भाग जाते हो। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, अपने ईमान की इस्लाह कीजिए, इल्म सीखिए। जो इल्म वाला आदमी होता है वो आते फितने को पहचान लेता है कि वो जो सामने आ रहा है ये फितना है। जो जाहिल आदमी होता है वो फितने को उस वक्त पहचानता है जब वो फितना चला जाता है, फिर वो कहता है ओहो ये तो फितना था जो मुआशरे को बर्बाद कर गया, ये तो फितना था जो मेरा ईमान भी लूट के ले गया, ये तो फितना था जिसने मेरे ईमान को भी बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों पछताने क्या क्या फ़ायदा, पछताया क्या करें जब चिड़िया चुग खेत, फिर पछताने का क्या फायदा जब ईमान भी जाता रहेगा। मेरे भाई आते फितने को पहचानो। ये मालाल कुर्दिस्तानी ऐसे मेरे मोहतरम भाई, इनके पीछे भागना नहीं है। अगर कोई मसला है तो अपने रब से दुआ करो, अपने घर बच्चे की माँ है तो रात तहज्जुद पढ़े, अपने बेटे के हक में दुआ करे। ये शोबदाबाज आदमी है, इसका रुकिया करने का, इसका दम करने का बिल्कुल तरीक़ेकार ठीक नहीं है, बिल्कुल ये ड्रामे बाजियाँ कर रहा है। जिस तरह बाजार के अंदर कभी आपने शोबदाबाज लोगों को देखा होगा, वो इस तरह काम करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बच्चे के सर पे लोटा रखा, उसके अंदर वो कान को इस तरह थोड़ा सा घुमाया और कान लोटे के जनाब वो जो टूटी है उससे पानी निकलना शुरू कर दिया, फिर उसको कान को रोकता है, पानी रुक जाता है। ये शोबदाबाजी होती है। ऐसे लोगों का मेरे भाई ईमान लेकर के आना नहीं चाहिए। इसी तरह चंद साल पहले समा टीवी पर भी आपने देखा होगा, एक मौलवी साहब आए, उसने बहुत शोर मचाया। क्या कहता है कि मैं तहज्जुद का पाबंद हूँ, मैं इमाम मस्जिद हूँ। तो मेरे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, और मेरे माथे पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा गया। फिर दूसरे दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मुलाकात की, मेरी कमर के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे पास आए मुलाकात के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दूध का प्याला पेश किया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने मुझे गुलाब के फूल दिए। कहता है मैं ये अपनी करामतें ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा आप लोगों को बतलाते क्यों नहीं हो, आप लोगों को बतलाएं। कहता मैं इसीलिए समा टीवी पे आया हूँ, इसलिए ये मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। वो जनाब उससे सवाल किए जा रहे हैं, वो कहता है अल्लाह के रसूल ने मुझे कुरान भी तोहफे में दिया। वो सवाल करने वाली कहती है फिर आपको कुरान कैसे मिला? वो कहता है इस तरह हवा में आया और हवा से मैंने उसको पकड़ लिया। दूध अल्लाह के रसूल ने मुझे दिया, 7 दिन हो चुके हैं अभी तक ये दूध तरोताज़ा, ये ख़राब नहीं हुआ, ये फूल उसी तरह के ही हैं। और उसकी बीवी कहती है जब मैं रोटी बनाती हूँ
جس دن سے میرے شوہر نے یہ دیکھنا شروع کیا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اسی دن سے اللہ نے میرے ہاتھ میں بھی ایسی کرامت رکھ دی ہے، میں روٹی بناتی ہوں تو 7 لفظ اللہ لکھا جاتا ہے اس روٹی کے اوپر۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اس مولوی صاحب کو، اس جناب شعبدہ باز آدمی کو متعلقہ ایس ایچ او نے پکڑا اور اس کی خوب اشترول کی، کرنے کے بعد اس نے خود مانا کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہے میں نے۔ ہمارے ملک میں روزگار بہت کم ہے نا، جب اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے اور دن بدن اوپر کو جانا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے شعبدے بازیاں کرتے ہیں، اس طرح کے وہ ڈرامے رچاتے ہیں، اس طرح کا وہ لوگوں کو جاہل بناتے ہیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ جب متعلقہ ایس ایچ او نے اس کو پکڑا اور اس کو اچھا خاصا جناب اس کی مرمت کی تو وہ سب کچھ مان گیا۔ وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایس ایچ او بتا رہا تھا کہ ہم نے اس کا میڈیکل بھی کروایا ہے، یہ سارا یہ کسی کو کہہ کر کے اس نے یہ کام ماتھے پر بھی اس نے لکھوایا ہے اور کمر پہ اس نے لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ اور بدبخت آدمی کیا واش روم میں نہیں جاتا تھا؟ کیا یہ خلوت بیوی کے ساتھ اختیار نہیں کرتا تھا؟ اور اپنی کمر پہ اس نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا، یہ کلمے کی توہین نہیں کر رہا تھا؟ یہ رب رحمان کی توہین یہ بدبخت نہیں کر رہا تھا؟ تو میرے محترم بھائیوں، جب اس کو 4 چھتر پڑے اور وہ سیٹ ہو گیا، اس نے کہا یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ تو میں نے پیسے کی خاطر کیا ہے۔ یہ ہیں لوگ میرے محترم بھائیوں، جب ان کی حقیقت سامنے آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ قصور کے اندر چند سال پہلے ایک بابا ایسا تھا جو ایک وہاں پہ تالاب تھا، جس تالاب کے اندر سارے گاؤں کا پانی گندا، گٹروں کا پانی، نالیوں کا پانی اس تالاب کے اندر آتا تھا۔ تو اس کے پاس لوگ جا رہے ہیں، شفا کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں شفا مل جائے۔ جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں یہ بچوں کے کپڑے اتارتا ہے، اس کے پاؤں پکڑتا ہے اور اس تالاب کے اندر گندے پانی کے اندر ان کو نہلا رہا ہے، عورتوں کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے، عورتوں کے جسم کو پکڑ رہا ہے، پورے جسم پہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں شفا دے رہا ہوں، میرے پاس شفا ہے، جس مرض کے لیے آئے میں اس کو شفا دوں گا۔ کوئی گنگا ہے، کوئی بہرا ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، کسی کو کوئی مرض ہے، جناب جس مرض کینسر کا مرض ہے، فالج کا مرض ہے، اندھا ہے، نبینا ہے، جو بھی ہے وہ میرے پاس آئے میں اس کو شفا دوں گا۔ تو جب میرے محترم بھائی متعلقہ ایس ایچ او نے اس کو پکڑا اور اس ایس ایچ او نے کہا بابا جی مجھے کلمہ سناؤ، خدا کی قسم اس جاہل آدمی کو لا الہ الا اللہ تک بھی اس کو نہیں آیا۔ جس کو کلمہ نہیں آتا وہ لوگوں کو فیض دے رہا ہے، جس کو کلمہ نہیں آتا وہ لوگوں کو شفا دیے جا رہا ہے۔ جاہل آدمی تو ان پر آ کر کے بیٹھ گئے میرے محترم بھائیوں، یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں ڈاکٹر مالا علی کردستانی وہ کہتا ہے کوئی گنگا ہے وہ بھی میرے پاس آئے، کوئی بہرا ہے وہ بھی میرے پاس آئے، کسی کو خارش ہے، کسی کا دماغی مسئلہ ہے، کسی کے دل کا مسئلہ ہے، کسی کا گردے کا مسئلہ ہے، کسی پر جن ہے، کسی پر جادو ہے، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ شعبدہ باز آدمی ہے، ابھی اس کی جو تحقیق ہو رہی ہے، میں ایک چند دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر اسی کے شہر کا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے کال کی، یہ کافی ماہ پہلے اسے وہ کہتا ہے مجھے کسی نے کال کی کہ آپ کے شہر کے اندر اس طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مالا علی کردستانی، وہ گونگے اور بہروں کا علاج کرتے ہیں، ہمارا بچہ ہے ہم نے اس کا علاج کروانا ہے، وہاں آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی آپ کیا لینا آؤ گے، اتنا سفر ہے، کیسے آپ اتنی مشکل ہے، اتنا پیسہ لگے گا، یہاں پہ آنا تو مشکل ہی بہت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا بچہ ہے ہم آئیں گے۔ تو میرے محترم بھائی جن کے بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری زمین بکتی ہے، بک جائے ہم اپنے بچے کا علاج کروا لیں، وہ ماں باپ کہتا ہے ہمارا گھر بکتا ہے تو بک جائے ہم اپنے بیٹے کا علاج کر لیں۔ تو میرے محترم بھائی وہ کہتا ہے میں جب اپنے دفتر میں اس کہتا شہر کے اندر جس سے پوچھتا ہوں بھئی مالا علی کردستانی کا بارے آپ کا کیا خیال ہے، وہ اس طرح علاج کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ میری طرف حیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حیران ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ جس انسان کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اسی طرح وہ کہتا ہے میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ شعبدہ باز آدمی ہے، یہ اس طرح ڈرامے رچایا کرتا ہے، یہ ایکٹنگ کرتا ہے جس طرح شعبدہ باز لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں انہوں نے کہا اس پر کیس بھی ہوئے ہیں اور یہ جھوٹ بولتا ہے، اس طرح ڈرامے کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں ہے بھی ڈرامہ جو وقتی طور ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، دم کے تو ہم انکاری نہیں نا، دم تو ہم کروانے والے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن پہ ہمارا یقین ہے، حدیث پہ یقین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون اذکار پہ ہمارا یقین ہے۔
बहरहाल ये बात जो ड्रामा है, इस ड्रामे को हम मानने वाले नहीं, हम तौहीद परस्त लोग हैं, हम अहले इल्म लोग हैं। ऐसे लोगों के पीछे हम भागने वाले, दौड़ने वाले नहीं हैं। मेरे मोहतरम भाई, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। असल में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसा कह दो ना कि मौला अली कुर्दिस्तानी आपके साथ ड्रामा कर रहा है तो शोबदाबाज आदमी है, तो आप कहोगे भाई हमने तो अपनी आंखों से देखा है, तो आप ऐसे भाई झूठे तो आप हो। ऐसे किसी को कह दो भाई मैंने तो उसको अपनी आंखों से देख के आया हूँ, तो आप उसके बारे क्यों इस तरह कर रहे हो? मेरे मोहतरम भाई नहीं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात मेरी समझ लेना। आपने ये शोबदाबाज जहली पीर जो होते हैं, इनको आपने देखा है ना, आप अभी न्यूज़ पे देख लें। मेरे मोहतरम भाई, ये पता क्या करते हैं, किसी को कहते हैं आप पर जिन है। अच्छा, जिन कैसे आए? आप पर किसी ने जादू किया। अच्छा, जादू किया है, अच्छा आपके घर के अंदर तवीज़ दफन है, हाँ आपके घर के अंदर दफन है। आप वो कैसे निकलेंगे? मैं आपके घर में आऊँगा और वो तवीज़ों को मैं जला दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है, फलां दिन आया, अब ये पीर बाबा घर के अंदर आया, ये एक चूल्हे के ऊपर या किसी घर के नुक्कड़ कोने के ऊपर, यहाँ ये कहता है कि यहाँ पे तवीज़ दफन है, वहाँ पे इसने एक छुरी लेके वहाँ पे इसने दायरा लगा के इसने जनाब ऐसा काम किया, इसके पेशानी पे पसीना भी आया और इसने अपनी रंगत भी बदल ली। ऐसे इसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और साथ ही कहता पानी लेके आओ, पानी लेके आता है, वहाँ पे छींटा लगाता है पानी के और वहाँ से धुएं का शोला निकलता है या आग का शोला निकलता है। कहता देखा, पानी फेंकने से जादू जल गया, राख हो गया। मेरे दम के अंदर इतनी कुव्वत थी, मेरे दम के अंदर इतनी शिफा थी। चंद आयात कुरान की बुलंद आवाज से पढ़ेगा, कोई भी कुरान की आयत पढ़े, आयतुल कुर्सी के चंद लफ्ज पढ़े या सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह कौसर, कोई भी पढ़ता है आपको मुतमिन करने के लिए कि मैं ये कुरान के जरिए इलाज कर रहा हूँ, हालांकि कुरान के जरिए इलाज नहीं कर रहा, ये शोखताबाज है, ये धोखेबाज है, ये फ्रॉडी आदमी है। आपको मुतमिन कर रहा है कि मैं ये देखो कि इलाज कर रहा हूँ, आपका जादू जला रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब वो धुआं निकलेगा, उसके कुरान के चंद आयात आप सुनेंगे, कहोगे बहुत अच्छी पहुंची हुई सरकार है, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं बतलाऊँ आपको ये करता कैसे, इसने ये सारा काम किया क्यों है, कैसे इसने किया है, आपको इसने धोखा दिया किस तरह है। ये मेरे मोहतरम भाइयों एक फास्फोरस लाइम होता है, हकीकत सुन लें इनकी, फास्फोरस लाइम होता है इनके पास। वो फास्फोरस लाइम ऐसा है कि उसको पानी छुए तो वो उसको धुआं उससे निकलता है, आग निकलती है। उसका इतना है कि दाना, गंदम के दाने जितना ना, आप इस फास्फोरस लाइम के दाने को कहीं चूल्हे के अंदर वो ना होशियारी से वहां पे फेंक देगा। आपको नहीं पता वो क्या चीज़ है, वो एक मिट्टी की तरह होगा, छोटा सा दाना गंदम के दाने की तरह, इस तरह जिस तरह एक मिट्टी का कचरा पड़ा होगा, नहीं पता चलेगा, वो होशियारी से वहां पे फेंक देगा। वहां पे फेंक दिया, उसको तो पता है कि मैंने ये फास्फोरस लाइम फेंक दिया है, ये 50 करोड़ से मिल जाता है। तो फिर जब वो ये सारी एक्टिंग करेगा, पानी छिड़केगा ना, तो पानी का छिंटा इस पर जो उस फास्फोरस लाइम के दाने पर जाएगा, फौरी वहां से धुएं का शोला निकलेगा, धुएं का शोला निकलेगा, धुआं निकलेगा और वो कहेगा ये देखो कर आपके साथ धोखा रहा है, दिखा अपनी करामत रहा है, कर धोखा रहा है, बयान कुरान के जरिए कर रहा है, आयात पहचान। इसी तरह आप जादूगरों के पास जाए, वो क्या करते हैं, वो ये करेंगे मेरे मोहतरम भाइयों कि आपको जब वो जादू करेंगे ना या ऐसा आप पर इलाज करते हैं, वो चंद आयात वो भी कुरान की बुलंद आवाज से पढ़ लेंगे। उन्होंने भी इस तरह ना आयतें चंद याद की होती, और मैंने मौला अली कुर्दिस्तानी को देखा ही नहीं है इन 2 आयात से पढ़ने से ऊपर, 1-2 आयात से ऊपर पढ़ता ही नहीं है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान कुलू हय्या लजनोस्तामा नाफरमिनल जिन्न, ये सूरह जिन की बताइए आयत 1 या 2, और ये एक आयत पढ़ने से वो मरीज को शिफा दे रहा है, धोखा दे रहा है, शोबदाबाज आदमी है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, जिस जादूगर के भी पास आप जाओगे, ऐसा मंत्र पढ़ने वाला, वो जब आप पर दम करेगा, चंद आयात बुलंद आवाज से पढ़ेगा, बाकी जितना मंत्र पढ़ेगा दिल के अंदर पढ़ेगा, पहचान लेना कि ये जादूगर है, रूहानी इलाज करने वाला ये आदमी नहीं। ये कौन है? ये जादूगर आदमी है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, अपने ईमान को ज़ाया ना करें, ना इसके पास लेके जाएं, ना इनके पास, इस शोबदाबाज लोगों के पास जाएं। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इनको तो कुछ वो चंद साल पहले आपको पता है चकवाल के अंदर वो एक घर वालों ने कहा कि हमारे घर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का पाँव लगा है, वो घर रोशन हो गया है, और उन्होंने कहा हमारे घर हमने मलाद किया है, ये किया है, वो किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे घर के अंदर आए
وہاں پہ میں نے دیکھا پورے ملک سے جناب فلاں شہر سے گاڑی جا رہی ہے، فلاں پہ بس جا رہی ہے وہاں کیا زیارت کرنے کے لیے، وہ لوگوں نے وہاں پہ خوب پیسے دیے۔ جب وہاں کے متعلقہ ایس ایچ او نے، پولیس اہلکاروں نے ان کو پکڑا تو گرفتار کیا تو ان کی مرمت کی چھتر مارے تو وہ مان گئے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ ڈرامہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی وہ مان گئے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی یہاں اس کے بعد تو یہ اتنا کام چلا نا، ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا، اسٹیشن پہ کھڑا تھا تو ادھر ساتھ ہی عدالت تھی، ادھر شور مچ گیا بھائی عدالت کے اندر، کچہری کے اندر جو نیچے سلیپیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کلمہ لکھا گیا۔ تو میں بھی وہاں پہ، میں آگے بھی گاڑی میں کچھ لیٹ تھی، میں بھی وہاں پہنچا عدالت کے اندر، میں نے کہا دیکھو صحیح اپنی آنکھوں سے، یہاں پہ دیکھا تو وہ نا جناب خرید کر کے نا اس طرح اوپر لکھا ہوا کلمہ پورا، اور انہوں نے سلیپیں اکھیڑ کر کے نا سائڈ پہ رکھی ہوئی۔ تو میرے محترم بھائی وہ رات کسی نے کسی سے شرارت کروائی، لکھوایا، تو میرے محترم بھائی یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا ڈرامے باز کرے کسی کو یہ مت دیکھیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے محترم بھائی، وہ لکھتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، وہ ہوا میں اڑ کر کے آپ کو دکھا دے، اس کو ولی نہ ماننا، وہ شیطان ہوئے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں پانی کی چھاتی پہ چلتا ہوں، دوڑتا ہوں، اس کو اللہ کا ولی نہ ماننا، وہ شیطان ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میں آگ کے اندر داخل ہوتا ہوں، آگ کے اندر داخل ہو جائے، اس کو ولی نہ ماننا، دھوکے میں نہ آ جانا، اس کو شیطان ماننا۔ یہ کام کرنے والے یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ شیطان ہوتے ہیں، ولی نہیں ہوتے۔ ولی اس طرح کے کام نہیں کرتے، ولی شہرت نہیں چاہتے۔ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری شہرت ہو، ہم میڈیا پہ آئیں، ہمیں لوگ زیادہ دیکھیں، اپنا چرچا نہیں کرتے۔ جو نیک آدمی ہوتے ہیں ان کا تو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو ایک حدیث سن لیں، بس میں اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لوگوں سن لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غیر محرم عورت کو چھونے سے، اس کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے اپنے سر کے اندر لوہے کی کیل مار لے، گاڑ لے، دنسا دے۔ اگر لوہے کی کیل کوئی اپنے سر کے اندر مارے گا تو وہ مر جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے وہ اپنے سر کے اندر لوہے کی کیل مار لے۔ میرے محترم بھائیو کیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس عورتیں نہیں آیا کرتی تھی مسئلے پوچھنے کے لیے؟ درمیان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام نے۔ میرے محترم بھائیو محلہ علی کردستانی کو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جوان عورتیں آ رہی ہیں اور ان کا منہ پکڑ رہا ہے، چہرے پہ ہاتھ لگا رہا ہے، اور چہرے پہ ہاتھ لگا کے زبان کو پکڑ رہا ہے، اور کبھی اس طرح ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی پورے چہرے پہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ خدا کی قسم میں کل ہی ایک اس کی ویڈیو دیکھی، ایک عورت واللہ عالم وہ کس ملک کی ہے، اس کے چھاتی پہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہاں پہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ولی کی نشانی ہیں، اس کا قرآن کے حدیث کے ساتھ تعلق ہے؟ ابھی آپ اس کو مانتے ہو کہ یہ دم کے ذریعے اس کے پاس شفا ہے؟ ابھی بھی اس پر یقین ہے آپ لوگوں کا؟ ایک عورت کو، غیر محرم عورت کی چھاتی پہ ہاتھ لگانا یہ دیندار آدمی کا ہے؟ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہے جو یہ اس نے کام کیا ہے؟ جوان لڑکی کے چہرے پہ ہاتھ لگائے، اس کے جسم کو مس کرے، تو یہ میرے محترم بھائی شریعت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی نیک نہیں ہے، کوئی صالح نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر یہ اس طرح کا کیا ہو کہ میرے پاس آؤ میں گونگوں بہروں کا اس طرح علاج کرتا ہوں، اس طرح چرچا کیا ہو؟ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر، سیدنا عثمان اپنے دور کے اندر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر، سیدنا حسن سیدنا حسین نے اپنے دور کے اندر یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا میرے محترم بھائی۔ نہ یہ کام صحابہ سے ثابت ہے، نہ یہ تابعیوں سے ثابت ہے، نہ یہ تبع تابعین سے ثابت ہے اس طرح کا کام، اور نہ اس طرح کا کام کبھی کسی اللہ کے نیک اور صالح اور ولی نے کیا ہے۔ یہ میرے محترم بھائی شعبدہ باز آدمی ہیں، اس سے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی ہمیں ضرور توفیق دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور سمجھیں گے۔
بغیر کسی تعصب سے ہٹ کر کے، بغیر کسی کے اختلاف سے ہٹ کر کے ذرا بات کو سمجھنا چاہیے، اور غور اور فکر سے یہ باتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر ان پر سرچ بھی کرنا ہے یہ کیا واقعی باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو پھر آخر میں کہوں گا، مولا علی کردستانی یہ نہ تو اس کے پاس قرآنی کوئی شفا ہے، یہ ایک شعبدہ باز آدمی ہے، یہ ایک ڈرامے کرنے والا آدمی ہے، اس سے بچ جائیں، گھر میں بیٹھ کر کے اپنا علاج کریں۔